في ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام درس قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم سورہ البقرہ کی آیات بینات کا مطالعہ کر رہے تھے۔ 4 رکوع ہمارے مکمل ہوئے۔ آج 5ویں رکوع سے ہم اللہ کی اس کتاب ہدایت سے کچھ سیکھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ یا بنی، اے بیٹے اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کے، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، میرا احسان، التی، جو کہ، انعمت، میں نے انعام کیا، علیکم، تم پر، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بِعَہْدِی، میرا عہد، اوف، میں پورا کروں گا، بِعَہْدِکم، تمہارے عہد کو، وَإِيَّايَ، اور مجھ سے ہی، فَارْہَبُونَ، ڈرو۔ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ بنی اسرائیل جو کہ ایک بڑی لاڈلی مخلوق تھی، جن پر اللہ نے بڑے انعامات کیے، وہ بار بار غلطیاں کرتے، پھر اللہ انہیں معاف فرما دیتا، اور جو کچھ انہوں نے طلب کیا اللہ نے انہیں عطا کیا۔ ان کی کتابوں میں تمام اعمال درج تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اور قرآن مجید کے بارے میں بھی ان کی کتابوں میں تمام حالات موجود تھے۔ اب وہ انکار کرنے لگے، تو فرمایا وہ عہد یاد کرو کہ جو میں نے تم پر احسان کیے تھے، تم پر انعامات کیے، تم بار بار غلطیاں کرتے، بار بار تمہیں بخش دیا گیا، تو میرے ساتھ تم نے جو وعدہ کیا تھا کہ اب ہم ایسا نہیں کریں گے، اللہ کی نعمتیں ملنے کے بعد، ہماری توبہ قبول ہونے کے بعد، تم وہ عہد پورا کرو، اور پھر میں بھی اس عہد کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا، اور صرف زندگی میں مجھ ہی سے ڈرتے رہو، کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما، اس پر جو، انزلت، میں نے نازل کیا، مصدقاً، تصدیق کرنے والا، لما، اس کی جو، معکم، تمہارے ساتھ ہے، ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ، اولا، سب سے پہلے، کافرین، انکار کرنے والے، بھی، اس کا، ولا تشتروا، اور نہ خریدو، بآیاتی، میری آیتوں کے بدلے، ثمناً قلیلا، بہت تھوڑی قیمت، وإیایا فاتقون، پس مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔
یعنی یہ جو کتاب ہدایت قرآن مجید آیا ہے، یہ کتاب تم سارے اس پر اب ایمان لے آؤ۔ یہ کتاب کوئی الگ نہیں، یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس تھی، انہیں سچا کہتی ہے، ان کے اندر جو دیے گئے پیغام تھے ان کی یہ تصدیق کرتی ہے، تم اس پر ایمان لے آؤ اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ، اور میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پر مت بیچو۔ یعنی پیسے ملتے، لوگوں کو من گھڑت آیات سناتے، آیات کے معنی اور مفاہیم کو بدلتے اور اس کے بدلے میں دنیا وصول کرتے، تو اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈرو، میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، بلکہ حق پرست ہو جاؤ، حق بیان کرنے والے ہو جاؤ، سچی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرو، تو تم تھوڑی سی قیمت جو دنیا میں اس کے بدلے وصول کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا کہ اگر لوگوں کے سامنے سچ بیان کرو گے، سچی راہ پر چلو گے، تو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں تمہارا مقدر بن جائیں گی۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور تھوڑے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اگلی آیات بینات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ۔ ویلکم بیک۔ سورہ بقرہ کی آیات کا مطالعہ کر رہے تھے جہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَلَا تَلْبِسُوا، اور نہ ملاؤ تم، الحق، حق، بالباطل، باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ تم حق کو، وَأَنْتُمْ، اور تم، تعلمون، جانتے ہو اس بات کو۔ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ، تم اس بات سے اچھی طرح واقف ہو اور اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو۔ یعنی باطل اور حق کے درمیان گڑمڑ کر دینا، کچھ باتیں ادھر کی کچھ باتیں ادھر کی، کچھ سچی اور کچھ اس میں جھوٹی کی ملاوٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور حقیقت کو انسانوں کے سامنے واضح نہ کرنا، تو فرمایا ایسا نہ کرو، حق کو نہ چھپاؤ، تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے۔ جو میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا ہے اور یہ کتاب ہدایت لے کر آیا ہے، تم اس کو جانتے ہو، تمہاری کتابوں میں اس کی تصدیق ہے، تم پہلے سے پہچانتے تھے کہ نبی آخر الزمان آنے والے۔ اب میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو پھر لوگوں کے سامنے حق واضح کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ وہ ساری نشانیاں ان کے اندر موجود ہے جو ہماری پچھلی کتابوں میں درج تھی، یہی وہ اللہ کا سچا نبی ہے اور یہی کتاب ہدایت قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ وَأَقِيمُوا، اور قائم کرو، الصلاۃ، نماز، وَآتُوا، اور ادا کرو، الزکات، زکات، وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تمہاری ذمہ داری تو عبادت، ریاضت اور بندگی تھی، تو فرمایا کہ اور تم نماز کو قائم رکھو، زکات ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی جو اصل کام ہے کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، جو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی نمازوں کو قائم کرو، زکات صحیح طریقے سے ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اور مل کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو اور اس کی عبادت اور اس کی بندگی کے اندر اپنی زندگیوں کو گزارو۔
اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور بھول جاتے ہو، انفسکم اپنی جان پر، وانتم اور تم تتلون تلاوت کرتے ہو، الکتاب کتاب کی، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ لوگوں کو دعوت دیتے ہو کہ نیک کام کرو، اچھے کام کرو، اور اپنی باری آتی ہے تو پھر وہاں بھول جاتے ہو، اقام شریعت کو بھول جاتے ہو، پیغمبر کی دعوت کو بھول جاتے ہو، کتاب ہدایت کے دیے ہوئے پیغام کو بھول جاتے ہو، اور لوگوں کو اس کا حکم دیتے ہو۔ اور تم کتاب کو پڑھتے ہو کہ کتاب تمہیں کیا حکم دیتی ہے، اللہ کا پیغام تمہیں کیا ہے، اور اللہ کی طرف سے درس اور دعوت تمہیں کیا دی گئی ہے، تو کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ جو کتاب میں موجود ہے وہ صرف دوسروں کو بتانے کے لیے نہیں ہے، دوسروں کے سامنے بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ خود اپنی زندگی کے اندر اس کو اپنانا ہے، خود اپنا کر لوگوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کرو۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی حیات طیبہ، آپ نے سارا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، لیکن قرآن مجید کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی عملی زندگی اور آپ کا عملی کردار ایسا ہے کہ وہ تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام کرتے دیکھو، وہ ویسا کرو تو وہی دین ہے۔ گویا نبی کریم علیہ السلام نے جو کچھ لوگوں کو بتایا، خود اس پر پورا عمل کیا، خود عملاً اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ تو کہا کہ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، دوسروں کو نیکی کا کہتے ہو اور خود اس کو بھول چکے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ حالانکہ تم کتاب کا مطالعہ کرتے ہو، کتاب ہدایت کا مطالعہ کرتے ہو، تم جانتے ہو ان ساری باتوں کو۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہے مختصر سے وقفے کا، اور ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اگلی آیات بینات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ، اللہ اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، اللہ اللہ۔ ویلکم بیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ وَاسْتَعِينُوا اور مدد طلب کرو، بالصبر صبر سے، والصلاة اور نماز سے، وَإِنَّهَا بے شک وہ نماز، لَكَبِيرَةٌ ضرور بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اللہ مگر اللہ پر خاشعین ڈرنے والے۔ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ مشکل کی گھڑی میں جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، تو اس کے لیے اللہ کریم نے جو نسخہ دیا کہ صبر کرو اور نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، فوراً نماز پڑھنے لگ جاؤ۔ یہ نماز ہے بہت بھاری چیز، ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ نمازیں پڑھے، لیکن ان کے لیے یہ بھاری نہیں ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں تقویٰ ہے، جو صاحب ایمان ہیں، ان کے لیے نماز مشکل نہیں ہے، بلکہ وہ تو نماز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد وہ اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے کہ کب اذان ہوگی اور کب پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، کیونکہ جو مزہ اور جو لذت نماز میں ہے، نماز وہ ذریعہ اور وہ زندگی کے اوقات ہیں کہ جن میں بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اپنی سب سے اہم چیز پیشانی کو اپنے خدا کے سامنے جھکا دیتا ہے،
اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کے مقدس کلمات کہتا ہے، رب سے معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ کریم اس کی غلطیوں کو، اس کی خطاؤں اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ الذین، وہ لوگ، یظنون، یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ وہ، ملاقو، ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ان خاشعین کی بات کی جا رہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور پھر اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نمازیں کبھی نہیں چھوڑتے۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت جلد اپنے رب کے پاس جانا ہے، اپنے رب سے ملنا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے یہاں کے وقت کو اپنے اللہ کی عبادت، اپنے اللہ کی بندگی اور اس کی ریاضت میں گزارتے ہیں، کیونکہ پھر پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، اور جب اللہ کے پاس جائیں تو جا کے یہ دکھا سکیں کہ اے کریم اللہ، ہم نے اپنی زندگی تیری محبت میں، تیری رضا، تیری اتباع اور تیرے محبوب کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گزاری ہے۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کا اور پہلے پارے کا یہ 5واں رکوع مطالعہ کیا ہے۔ پورے رکوع کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو، اور ہمیشہ مجھ ہی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپو، اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جو ڈرنے والے ہیں، خشیت والے، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔